بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھارتی فضائیہ کے ونگ کمانڈر ابھینندن ورتھمان کا طیارہ گرنے کے بعد کیا ہوا تھا۔ 27 فروری 2019 کو بالاکوٹ کے گاؤں جابا پر بھارتی طیاروں کی بمباری کے ایک دن بعد لائن آف کنٹرول کے قریبی علاقے ہوڑا میں پاکستان کی فضائیہ نے بھارتی جیٹ گرا کر فائٹر پائلٹ ونگ کمانڈر ابھینندن ورتھمان کو گرفتار کیا تھا۔ ابھینندن کو تو چند دن کی قید کے بعد رہائی مل گئی تھی، مگر ان کی گرفتاری کیسے عمل میں آئی؟ بھارتی جہاز کے گرنے کے بعد کیا ہوا تھا، یہ بات زیادہ لوگ نہیں جانتے۔ ہوڑا گاؤں میں ان افراد کے جو اس تاریخی واقعے کے عینی شاہد تھے، آپ کو یہ تمام واقعہ حرف بحرف بتاتے ہیں۔ لائن آف کنٹرول سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر آزاد کشمیر کے ضلع سمانہی کے علاقے ہوڑا میں پہاڑ کی چوٹی پر بنے گھر کے وسیع و عریض صحن میں چودھری محمد رزاق فون پر بات چیت میں مصروف تھے کہ انہیں 2 دھماکوں کی آواز سنائی دی۔ ایک ہی دن پہلے بھارتی فضائیہ کی پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی اور بالاکوٹ کے قریب بمباری کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان حالات انتہائی کشیدہ تھے۔ چودھری رزاق کہتے ہیں، حالات کافی کشیدہ تھے اور صبح سے جہاز اڑنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اس لیے انہوں نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ اپنے صحن میں بیٹھے چودھری رزاق نے سامنے اشارہ کر کے بتایا کہ تھوڑی دیر بعد مجھے سامنے آسمان میں دھوئیں کا ہیولہ دکھائی دیا۔ جب دھواں نیچے آیا تو آگ کے نارنجی گولے میں بدل گیا۔ میں فوراً بھانپ گیا کہ یہ جہاز کا ملبہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو انہیں یہ شبہ ہوا کہ یہ پاکستان کا جہاز بھی ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے گردن موڑی تو سامنے پہاڑیوں پر کوئی پیراشوٹ سے اترتا نظر آیا۔ میں نے فوراً عبد الرحمان کو فون کیا، جن کا گھر اس پہاڑ کے بالکل سامنے تھا جہاں پیراشوٹ اتر رہا تھا، اور انہیں کہا کہ فوراً جاؤ اور دیکھو کہ یہ کون ہے۔ عبد الرحمان نے پیراشوٹ دیکھتے ہی ہاتھ میں پانی کا جگ پکڑا اور تیزی سے پہاڑی چڑھنے لگے۔ پہلے تو پیراشوٹ کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہ اس درخت پر گر جائے گا۔ عبد الرحمان نے پہاڑی چڑھتے ہوئے درخت کی طرف اشارہ کیا، پھر پائلٹ نے مہارت سے اس کا رخ موڑا اور آرام سے پہاڑی کے اوپر ہموار زمین پر اتر گیا۔ عبد الرحمان کے مطابق جب پیراشوٹ بہت نیچے آیا تو اس کی رسی کے ساتھ لگے انڈیا کے جھنڈے سے انہیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ پائلٹ انڈین ہے، اور انہیں بعد میں معلوم ہوا کہ اس کا نام ابھینندن تھا۔ ابھینندن نے مجھے دیکھا اور چند قدم نیچے اتر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پستول تھا جو اس نے مجھ پر تان دیا اور سوال کیا کہ کیا یہ انڈیا ہے یا پاکستان؟ عبد الرحمان کہتے ہیں کہ میں نے کہا انڈیا۔ اس نے سوال کیا کہ کون سا علاقہ ہے؟ میں نے جواب دیا قلعہ۔ یہ سنتے ہی ابھینندن پہاڑی میں بنی ایک چھوٹی سی کھو سے کمر ٹکا کر نیم دراز ہو گئے، اپنا پستول پیٹ پر رکھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر جے ہند کا نعرہ لگایا۔ عبد الرحمان کا کہنا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے، مجھے پانی پلاؤ۔ اس وقت تک ابھینندن کو یہی اندازہ تھا کہ وہ بھارت کے کسی گاؤں میں اترے ہیں، لیکن اتنی دیر میں ہوڑا کے دیگر رہائشی بھی پہاڑی کے نیچے جمع ہو گئے تھے، جن میں سے کسی نے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگا دیے۔ اس طرح ابھینندن کو خبر ہو گئی کہ وہ انڈیا نہیں بلکہ پاکستان میں ہیں۔ عبد الرحمان کے مطابق وہ فوراً چوکنا ہو گئے۔ انہوں نے اپنی پتلون پر نیچے کی طرف بنی جیب کا بٹن کھولا اور ایک ہاتھ سے ہی چھوٹا سا کاغذ نکال کر اس کی چھوٹا سا تعویذ بنایا اور اسے نگل گئے۔ اس دوران ابھینندن نے مسلسل پستول کا رخ میری طرف کیے رکھا، پھر ایک اور کاغذ نکالا جو کہ بڑا تھا۔
اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور پھر تیزی سے پہاڑی سے نیچے کی طرف بھاگ گئے۔ 65 سالہ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ اس دوران بار بار ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھینندن پر چھلانگ لگا کر انہیں قابو کر لیں، لیکن ان کے ہاتھ میں پستول ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ارادے سے باز رہے۔ جب وہ نیچے کی طرف بھاگے تو عبد الرحمن اور دیگر دیہاتی ابھینندن کا پیچھا کرنے لگے اور کچھ لوگوں نے انہیں روکنے کے لیے ان پر پتھر بھی برسائے۔ تھوڑی دیر سڑک پر بھاگنے کے بعد اچانک ابھینندن نے اپنا رخ اس جانب موڑ لیا جہاں سے جہاز کے ملبے کا دھواں آسمان پر اٹھتا دکھائی دے رہا تھا۔ تعقب کرتے لوگ پھر ان کے پیچھے بھاگے۔ ایک جگہ پر پانی کا نالا دیکھ کر ابھینندن نے اس میں چھلانگ لگا دی اور دیہاتیوں نے نالے کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ اسی اثناء میں عبد الرحمن نے اپنے محلے دار محمد رفیق کو فون کیا اور کہا کہ بندوق لے کر نالے پر پہنچو۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ وہ بندوق لیے نیچے اتر رہے تھے کہ ایک جذباتی نوجوان نے ان سے بندوق چھین لی۔ میں نے اسے آواز دی کہ اسے گولی نہیں مارنی، اسے زندہ پکڑنا ہے۔ محمد رفیق نے بتایا کہ جب وہ نالے تک پہنچے تو فوجی وہاں آ چکے تھے۔ ایک فوجی نے پانی میں چھلانگ لگائی اور ابھینندن کو دبوچ لیا۔ فوجی کے ساتھ گاؤں والے بھی پانی میں اتر گئے۔ فوج کو دیکھتے ہی ابھینندن نے پستول نیچے پھینک دیا اور ہاتھ اوپر اٹھا لیے، جس کے بعد وہ انہیں گرفتار کر کے گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ ابھینندن کو تو گرفتار کرنے کے بعد کچھ ہی دیر بعد حراست میں لے لیا گیا، تاہم ان کے جہاز کا ملبہ کئی روز تک ہوڑا سے ملحقہ کوٹلہ محلے میں پڑا رہا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔